أهله والصلاة على أهلها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، جناب حاجی صادق خان صاحب، حاجی انور صاحب اور میر محمد امین صاحب اور میر نواب خان صاحب، حاجی عبدالاحد اور بہت سے حضرات، میرے بھائی کورائی صاحب جن کے نام مجھے مستحضر نہ ہو، آپ حضرات یہ ہے کہ معاف فرمائیں، علاقے کے SHO صاحب، دیگر ذمہ دار حضرات، سرکاری افسران وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حاجی صاحب کی آمد سے پہلے یہاں وہ ہمارے کاکڑ صاحب جو رحیم کاکڑ کے نام سے موسوم ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ یہ مدارس آپ حضرات کس طریقہ پر چلاتے ہیں، تو میں نے ان سے عرض کیا ہمیں خود پتہ نہیں ہے کس طریقہ پر چلاتے ہیں، جن کی زندگیاں گزر گئی ان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ آپ باور کریں یا نہ کریں کہ جن کے 2 بچے ہوتے ہیں گھر میں، یا صرف میاں بیوی ہوتے ہیں، یا آدمی اکیلا ہوتا ہے، تو 24 گھنٹہ اس کا دماغ گھوم رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، کہاں سے کماؤں، کس طریقہ پر یہ ہے کہ سلسلہ چلاؤں، پریشان رہتا ہے۔ بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، حیوانات ہیں، رات کو آرام کرتے، صبح سویرے نکل جاتے، کچھ پرندے مشرق کو جا رہے ہیں، کچھ مغرب کو جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ پیٹ ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر ایک کو اس کی فکر رہتی ہے۔ اب جو 2 بچے کسی کے ہوں، 4 بچے ہوں، تو انسان کا دماغ تو ان کے لیے خراب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کہیں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ مولوی صاحب بنوری ٹاؤن میں 14,000 طلبہ ہے، 14,000 طلبہ اس کی شاخیں ملا کر کے۔ ہمارے میر محمد امین صاحب بھی بڑا سرمایہ دار ہے، حاجی انور صاحب یہ حضرات بیٹھے ہوئے، لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 14,000 اور کتنے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اساتذہ، ان کا سلسلہ الگ، دارالعلوم شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب والوں کا سلسلہ الگ۔ تقریباً ہمارے وفاق المدارس میں جو بورڈ ہے، اس سے جو مدارس جڑے ہوئی ہیں دیوبندیوں کا، جس کو وفاق المدارس کہتے ہیں، اس میں تقریباً 30 لاکھ سے زائد طلبہ ہے۔ بریلوی حضرات بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی، جماعت اسلامی والے بھی کام کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ میری دانش کے مطابق یہ یعنی مدارس والے، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، دیوبندی ملا کر کے یہ 60 لاکھ تک پہنچتی ہے، یہ تعداد 60 لاکھ سے بھی زائد ہے۔ لیکن یہ 60 لاکھ اللہ آپ کا بھلا کرے، اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ تقریباً 3.25 کروڑ ہیں، 3.25 کروڑ اور 3 کروڑ۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے، انتظامیہ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں خود PhD ڈاکٹر ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں، لیکن ہر طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے اور دنیا کی طرف سے ڈالروں کی اور پاؤنڈ کی اور روپے کی بارش یونیورسٹیوں پر ہوتی ہے، لیکن مولوی کے لیے جو بھی آتا ہے کہتے ہیں ملا چپ شے سڑے، مولوی کا گلا پکڑ کر کے کہتے ہیں چپ شے، مولوی صاحب خاموش ہو جاؤ، تو نے دنیا کو لوٹا ہے۔ مولوی کو دینا کیا ہے، وہ مولوی کے منہ سے وہ بھی لقمہ چھیننا چاہ رہے ہیں۔ یہ مولوی کو خدا کس طرح چلاتا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ ایک حدیث ہے، میں طلبہ کے ساتھ مذاق کرتا ہوں، اللہ پاک نے پوچھا فرشتوں سے دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے، تو فرشتوں نے کہا لوہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہا۔ فرشتوں نے پوچھا کیا ہے، اللہ نے فرمایا لوہا سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا لوہے سے زیادہ مضبوط، فرمایا کہ آگ ہے جو لوہے کو بھی جلا کر کے ختم کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ آگ سے زیادہ مضبوط، فرمایا کہ پانی ہے جو لوہے کو بھی تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو اللہ آپ کو بھلا کرے، نہیں، آگ کو پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پھر کہا کہ پانی سے زیادہ طاقتور، کہا کہ وہ طوفان ہے، ہوائیں طوفان جب آتی ہیں وہ پانی کو بھی بکھیر دیتی ہیں ہوائیں، کہا ہوا سے زیادہ طاقتور طوفانوں سے، تو فرمایا صدقہ ہے جو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ بس حدیث یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ پھر میں طلبہ سے مذاق کر کے کہتا ہوں اس سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے، وہ خاموش ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ملا ہے جو صدقے کو بھی ہضم کرتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط یہ ملا ہے، یعنی طوفان صدقے سے دب جائے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آگ وہ یوں سمجھے کہ پانی سے بجھ جائے، لوہے یہ سب کے سب آ کر کے پھر طوفان پہ، پھر صدقے پہ، لیکن مولوی صدقے کو بھی ہضم کرتا ہے۔ آپ لوگ طاقتور ہیں، لیکن چوہا
اگر آ جائے تو میرے خیال میں یہاں سب کے سب بھاگ جائیں گے. چوہا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ طاقتور ہے ہم سے زیادہ کہ ہم بھاگ جائیں گے. میرے خیال میں یہ ہمارے گن مین بھی, کراچی میں تو چوہے نہیں ہوتے, کراچی کے بڑے بڑے گھونسے ہوتے ہیں. یہ اگر ایک دو آ جائے آپ کی خدمت میں, انشاءاللہ پہلے میں بھاگ جاؤں گا, اس کے بعد آپ, یا باولا کتا کوئی آ جائے. تو اس لیے میں ساتھیوں کو کہتا ہوں یہ دنیا جو ہے نا گول ہے. چوہا اللہ آپ کا بھلا کرے, چوہے سے کیا چوہا ڈرتا ہے اس سے بلی سے, بلی ڈرتی ہے کتے سے, کتا ڈرتا ہے بھیڑیا سے, بھیڑیا ڈرتا ہے چیتے سے, چیتا ڈرتا ہے شیر سے, شیر ڈرتا ہے ہاتھی سے, ہاتھی ڈرتا ہے انسان سے, مرد سے, اور مرد ڈرتا ہے بیوی سے, بیوی ڈرتی ہے چوہے سے. پھر واپس مسئلہ آ گیا, پھر واپس مسئلہ وہی آ گیا کہ یہ دنیا گول ہے, یہ دنیا اس طریقے پر گول ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے یہ سلسلہ. خیر یہ مذاق کی باتیں میں نے آپ سے عرض کیا, خدا جانتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. بنور ٹاؤن سے معلوم کریں گے, بریلوی حضرات سے معلوم کریں گے, جماعت اسلامی والوں سے معلوم کریں گے یہ سلسلہ کس طرح چل رہا ہے. ابھی آپ کو حیرت ہوگی 2-3 سال سے ہم تو یہ خیر برطانیہ تو جاتے ہیں, ویسٹ انڈیز بہت سے علاقوں میں جاتے رہتے ہیں, لیکن آپ حیران ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاجی انور صاحب برطانیہ کے اندر خدا کی قسم عیسائی اس وقت کنگلے ہو رہے ہیں, عیسائی کنگلے ہو رہے ہیں. خود میرا بیٹا ہے, روحانی بیٹا ہے, اور مولوی آیت الرحمان یہاں ہوگا, آپ کو بتائے گا کہ ان کے چرچ یہ مسلمان دھڑا دھڑ خرید رہے. اور کئی چرچوں کو مسجد کی بنیاد میں نے خود رکھی, کئی چرچ خرید کر کے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یہ خلق خدا اس طرف پھیلتا جا رہا ہے, اس طرف پھیلتے جا رہا ہے. ہم لوگ اس میں باربیڈوس میں سمندر میں جا رہے تھے, مولوی لوگ سارے 3-4 ہماری گاڑیاں تھی. ایک کھٹا موٹا سا بندہ آ گیا, وہ کینیڈا سے کچھ لوگ آئے تھے ملنے کے لیے, میرے شاگرد تھے مفتی آصف وغیرہ. وہ انگریزی میں بول رہے تھے کہ یہ ملا کون ہے, سب سے ملے, یہ ملا کون ہے. تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے, پتہ نہیں عیسائیوں کے پاس کیا سلسلہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا ہمارے استاد ہیں. کہا کہ نہیں اصل بولو. کہا کہ استاد ہے. کہا اصل بولو. کہا استاد ہے ہمارے. کہا کہ نہیں ہم عیسائی لوگ جانتے ہیں بہت سے, جو اس مولوی کو کہو مجھے کلمہ پڑھا ہے. فوراً میرے ہاتھ پہ میں نے کلمہ پڑھا ہے, میں بھی رو پڑا, وہ بھی رو پڑا. دھڑا دھڑ لوگ, دھڑا دھڑ مسلمان, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مسلمان پریشان بھی ہے. لیکن عجیب بات ہے, دنیا ڈر رہی ہے. مولوی کیا کرے گا, مولوی کے پاس خاک تھا, مکے سے بھی ہمیں نکالا گیا, محمد رسول اللہ کو مکے سے. اور آپ نے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے فرمایا ما احبکی و اطیبکی الیہ, تو مجھے کتنا محبوب ہے, کیسا پاکیزہ گھر ہے. میں محمد آپ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا, لیکن میری قوم نے مجھے نکالا ہے, میں مدینہ جا رہا ہوں, آپ کو چھوڑ کر کے رو پڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں مکے سے بھی نکالا گیا, مکہ بھی ہمارے پاس نہیں تھا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے مکہ بھی فتح کر لیا, مدینہ بھی فتح کر لیا, دبئی بھی فتح کر لیا, قطر فتح کر لیا, مسقط, ایران بارڈر تک میں کئی دفعہ گیا ہوں. مجھے معلوم پڑتا 20 سے زائد مرتبہ میں پورا ایران میں گھوما پھرا. ہمارے بلوچ برادری ہے کہ جن علاقوں کو صحابہ نے فتح کیا, کیسے فتح کیا. اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. لوگ کہتے کہ پتہ نہیں مولوی لوگ مر رہے, اسلام کو نقصان ہو رہا. ٹھیک ہے, ہماری کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں بھی ہیں, کوتاہیاں ہیں. یہ ملا گرتا ہے اٹھتا ہے, آپ اس پر ہنستے رہو, لیکن یہ ظالم کا بچہ اتنا سخت ہے. یہی لوگ کام کر رہے ہیں, اور ایسا کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, ابھی رمضان سے پہلے جن بچوں نے حفظ قرآن صرف ہمارے اس بورڈ کے تحت جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا 1,12,000 ہے مکمل جنہوں نے کیا. ویسے مکمل جنہوں نے کیا وہ تو لاکھوں میں ہے. خدا پاک ان سے کس طریقے پر کام لے رہا ہے. کل پرسوں میں سبق پڑھانا تھا, طلبہ نے مجھے پرچی دی, استاد جی 2-3 دن سے اللہ آپ کا بھلا کرے, یہ ہمارے ناظم خوراک یہاں پر موجود ہوگا, ادھر مدرسہ ہے, یعنی 1,500-2 ہزار طلبہ ہے. مولوی خورشید صاحب, استاد جی 2-3 دن سے یہ دال چل رہی ہے, گوشت نہیں ہے. اچانک ایک بندہ آ کر کے میرے پاس بیٹھ گئے, اور انہوں نے میں نے کہا چائے منگا دو. مولوی خورشید سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, مجھے پرچی مل گئی تھی کہ استاد جی دال ہی دال ہے. پھر انہوں نے لا کر بندہ بٹھایا بوڑھا سا, میں نے کہا یہ کون سا بندہ ہے, چائے منگا دو اس کے لیے. میرا سبق چل رہا تھا, کہہ لگے اونٹ لایا, اس نے اونٹ لایا دبا کر کے. مولویوں کو میں نے کہا دبا کر کے کھاؤ بھائی. سبق میں کہہ رہے استاد جی آپ جلسوں میں جا رہے ہیں, خود دبا کر کے دعوتیں کھا رہے ہیں, اور ہم غریب دال پہ. میرے دل پہ سینے پہ میرا زخم لگ گیا. باہر نکلا تو دیکھا 2 گائیں بندھی ہوئی ہے. جب یہ طلبہ ہوتے ہیں نا, دھڑا دھڑ رزق آ جاتا ہے. رزق ہی رزق. نہ مولوی کو پتا ہے نہ مولوی کے باپ کو پتا ہے, کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, دھڑا دھڑ. اور جب یہ طالب علم چلے جاتے ہیں, ہم لوگ ادھر ہوتے ہیں, کوئی مردار مرغی بھی نہیں لاتا. یہ انہی کی وجہ سے آتا ہے.
طلبہ ہوتے ہیں، یہاں ہزاروں طلبہ. اب بنگلہ دیش میں ہم لوگ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دبلا پتلا سیٹ مولوی آیت الرحمن نے جا کر کے دیکھا، اربوں روپے کو اس نے تعمیر کی. کہنے یہ مدرسہ میں نے بنایا. ایک مدرسے کے اندر میں گیا 10,000 سے زائد طلبہ. میرا بیان ہوا ختم بخاری میں نے کرا ہے. 10,000 سے خدا کے بندوں دیکھو کہ 10,000 آدمی کا کھانا 3 ٹائم پہ، ناشتے میں، دوپہر اور شام کو. وہ کھانا ان کا جو بورچی کھانا تھا وہ ہمارے مدرسوں سے بھی بڑا تھا. اللہ اس سلسلے کو چلا رہا ہے. آپ حضرات کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز تعمیرات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ خدا پاک ہمیں اپنے طرف رجوع کی توفیق نصیب فرمائے. تعمیرات ہوتی رہیں گے، تعمیرات ہوتے رہیں گے. وہ مکہ ہے جس کو کہتے ہیں کعبہ، یہ ابری ہوئی جگہ. یہاں پر کعبۃ اللہ ہوتا تھا. یہ ندی ہے. چند سال پہلے بوڑھے حاجیوں نے بھی دیکھا ہوگا، یہاں یہ کعبۃ اللہ ہوتا تھا اور یہ ندی ہے. ندی کا پانی یہاں سے ایسے آتا تھا، لیکن جب سیلاب کا پانی آتا تو یہ کعبۃ اللہ کنارے پر تھا. یہ پانی گھوم کر کے 7 مرتبہ طواف کر کے پھر آگے جاتا. پانی کعبۃ اللہ کے طواف کر کے آگے چلا جاتا. خلاصہ یہ نکلا، مسجد حرام نے، مسجد نبوی نے، کعبۃ اللہ نے سیلاب کا رخ موڑا ہے. انشاءاللہ یہ ملا بھی کائنات کا رخ موڑے گا. جی ہاں، یہ مسجد مدرسے جو ہوتے ہیں یہ رخ موڑنے کے لیے، جو سیلاب کے رخ موڑے ہیں. باقی کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں. اب دنیا کے 7 بر اعظموں کے اندر کوئی بھی ایسا بر اعظم نہیں ہے جہاں تبلیغ جماعت نہیں پہنچی. 7 بر اعظموں میں تبلیغ جماعت پہنچ گئی. اور آپ حیران ہوں گے، میں قربان جاؤں زرداری صاحب پر، بڑے آدمی ہے. شہباز شریف تو شریف بات ختم ہو گئی. بڑے لوگ ہیں، شریف ہے. اب ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شریف ہے. یہ بھی بیٹھا ہوا زرداری صاحب. لیکن آپ کو بتاؤں، ہم جہازوں میں جاتے ہیں 20 28 گھنٹہ، جہاں تھک جاتے ہیں. جس جزیرے کے اندر جاؤ وہاں عیسائیوں کی 2 لاکھ کی 3 لاکھ کی آبادی ہے اور اس میں 2 مسجدیں ہیں مسلمانوں کے. مولوی صاحب آپ کہاں سے آئے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند سے آیا. مولوی صاحب آپ کہاں سے آئے؟ میں دارالعلوم مولانا تقی صاحب کے مدرسے سے آیا ہوں. کوئی مولانا زرداری کو نہیں جانتا، حضرت حاجی صاحب زرداری کو اور حاجی صادق کو بھی نہیں جانتا، اور کوئی مولوی منظور کو بھی نہیں جانتا. جی آپ کہاں سے آئے؟ میر محمد امین کو بھی نہیں جانتا. اللہ اکبر. یہ مولوی آیت الرحمن یہاں تشریف فرما، ان سے پتہ کرو. جہاز بھی تھک جاتے ہیں، جہاز بھی تھک جاتے. دنیا کا آخری کنارہ جہاں 36 گھنٹے جہاز کو لگتے، فیجی. اس سے آگے سمندر ہی سمندر ہے. فیجی میں آپ کے کسی یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی صحافی نہیں ہے. اس فیجی کے اندر بنوری ٹاؤن جامع فاروق کے میرے اپنے شاگرد مفتی ہے، بڑے بڑے مفتی ہے. امریکہ سے بندہ آ رہا، امریکہ سے آ کر کے وہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے. ایئرپورٹ پہ اتر کر کے سیدھا حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے. مولانا تقی صاحب کے امریکہ میں جا کر ان کے پاس رہا، وہ ان کے میزبان تھے. آپ کیسے آ گئے؟ کہنے لگے جی پڑھنے کے لیے آیا. تو حضرت شیخ الاسلام نے پوچھا کہ کس سے پڑھنے کے لیے، کیسے؟ اب تو چھٹیاں ہیں. کہنے لگے مولوی منظور سے پڑھنے کے لیے آئے. حضرت شیخ الاسلام بھی حیران ہو گئے. وہاں سے انہوں نے کھانا مانا کھلا کر کے ان کو بھیجا مولوی آیت الرحمن کے پاس مدرسے میں. کہا کہ جی امریکہ سے آئے پڑھنے کے لیے. میں نے کہا مولوی آیت الرحمن اس ہاتھی کو آپ سنبھالیں گے، امریکہ والوں کو ہم کیا کھلائیں گے؟ میں نے کہا بابا آپ کے پاس ڈالر ہے نا؟ ڈالر وما ادراک ما ڈالر. ڈالر ہے آپ کے پاس؟ کہاں ڈالر؟ ہمارا بس کھاتے رہو، ایک کمرہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے، باقی امریکہ والوں کو ہم کہاں سنبھال سکتے. ڈالر آپ کے پاس وافر مقدار میں. برطانیہ سے، آسٹریلیا سے ابھی چھٹیوں کے اندر میں نے بخدا باہر کے لوگ، اور تھوڑا سا یہ سرکاری ذمہ دار حضرات جو ہے نا، یہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھے. جو باہر سے آتا ہے اس کے پاسپورٹ بھی لے کر کے آپ کے پاس رکھیں گے، اس کا ویزا بھی آپ کے پاس رکھیں گے. اگر وہ دہشت گردی کرے گا تو ویزا پاسپورٹ تو آپ کے پاس ہے، سب کچھ آپ کے پاس. لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ اگر آپ اجازت دیں گے، اتنے لوگ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس اداروں کو ترقی سے نوازے. آپ کی آمد، آپ کا شکریہ. حاجی صادق صاحب کا، حاجی انور صاحب، دیگر جو ہمارے سرکاری انتظامی یہاں تشریف لائے ہیں، SHO علاقے، دیگر جو علاقے کے معززین حضرات ہیں، آپ کا شکریہ اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ادارہ انشاءاللہ آپ کی دعا بھی ہو، ہماری دعا بس یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ اس کو ترقیوں سے نوازے، اللہ اس کو کامیاب یہ ہے کہ پایہ تکمیل تک پہنچائے. علم و ہدایت کا مرکز بنا دے، رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، مسجد نبوی کی شاخ بنا دے، مسجد حرام کی اس کو شاخ بنا دے. سارا کا سارا فیض جتنا بھی پڑھا جائے، سارا فیض پیارے محمد کو پہنچا دے. 1.25 لاکھ انبیاء کو جتنے بھی قرآن یہاں پڑھے جائیں گے، جتنے بھی ختمے ہوں گے، سارا کا سارا ثواب 1.25 لاکھ انبیاء کو
اور امت مسلمہ کو، ہمارے مرحومین کو، غوث ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین کو اللہ یہ سارا کا سارا ثواب پہنچا دے۔ ہمارے ملک مملکت اسلامیہ خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی باشندگان کی حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے۔ جتنے میرے دوستوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم